نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم صدق الله العظيم۔ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ میرے محترم عزیز ساتھیو، آج مجھے فلسطین اور مسجد اقصی کے بارے میں بتانا ہے۔ ہم نے پھر دیکھا کہ اسرائیل کے انسانیت سوز مظالم کے بعد قبلہ اول بیت المقدس اور فلسطین ایک مرتبہ پھر دنیا بھر کی نظروں کے سامنے آ گئے۔ بیت المقدس کی آزادی کے خواب سجائے ہوئے اہل فلسطین اور ایمان والے بھائی کی داستاں تقریباً ایک صدی پر پھیلی ہوئی ہے، جس سے آج ہماری نئی نسل بالکل نا واقف ہے۔ ان کو نہیں پتہ یہ کیا ہے، یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے۔ اہل فلسطین کی کہانی روشنائی سے نہیں بلکہ ان کے خون سے لکھی گئی ہے۔ فلسطین کے ہر چپے چپے پر قربانیوں کی ایسی لازوال داستانیں نقش ہیں جس سے وہاں کے باشندوں کی جرأت، ہمت، غیرت اور استقامت کا پتہ چلتا ہے۔ فلسطین کے معصوم بچے، مائیں، بہنیں، جوان اور بوڑھے سب ہی جس ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اس کے بارے میں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو بزبان حال یہی کہا جا سکتا ہے: تم شہر اما کے رہنے والے، تم شہر اما کے رہنے والے، درد ہمارا کیا جانو، ساحل کی ہوا تم، موج صبا طوفاں کا دھارا کیا جانو، ساحل کی ہوا تم، موج صبا طوفان کا دھارا کیا جانو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطینی مسلمان اب تقریباً ایک صدی سے تکلیف اور آزمائش کی چکی میں پس رہے ہیں، اور دنیا کی یہ واحد قوم ہے جو خود اپنے ہی علاقے اور اپنے وطن میں مہاجروں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل اہل فلسطین کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور وہ کسی بھی صورت اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فلسطین کا غم امت مسلمہ کا مشترکہ غم ہے، اور اہل فلسطین کا درد بھی سانجھا ہے۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ بیت المقدس کا مسئلہ فقط اہل فلسطین کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ کا مسئلہ ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو بیت المقدس کی تاریخ سے واقف کرائیں تاکہ ہماری نسلیں بیت المقدس کی حفاظت اور آزادی کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ کیا شاعر نے خوب کہا ہے: اقصی کی زمین کو ہم سب مل کے چھڑائیں گے، اقصی کی زمین کو ہم سب مل کے چھڑائیں گے، تاریخ فلسطین ہم گھر گھر میں بتائیں گے۔ میرے محترم عزیز ساتھیو، القدس فلسطین جو ملک ہے اس کا شہر اور دارالحکومت ہے۔ یہ یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی اور گنبد الصخرہ واقع ہے۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ شہر 21 درجے اور 45 دقیقے عرض بلد شمالی
اور 35 درجے 13 دقیقے طول بلد مشرقی پر واقع ہے۔ بیت اللحم اور خلیل اس کے جنوب میں، اور اس کے علاوہ رام اللہ شمال میں واقع ہے۔ القدس کو یورپی زبانوں میں یروشلم کہتے ہیں، یعنی القدس کو جو یورپی زبان ہے اس کو یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ القدس پہاڑوں پر آباد ہے، اور انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ سیون ہے، جس پر مسجد اقصی اور گنبد الصخرہ واقع ہیں۔ مسجد اقصی کے اطراف 1600 میٹر لمبی پتھر کی دیوار ہے۔ اس کے اندر 9 دروازے ہیں، جو باب رحمت، باب حطہ، باب فیصل، باب غواصہ، باب ناظر، باب حدید، باب قطانین، باب سلسلہ اور باب مغاربہ کے نام سے موسوم ہے۔ مسجد اقصی کی بنیاد مکہ مکرمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے ڈالی۔ پھر اس کی تعمیر حضرت سیدنا سام بن نوح علیہ السلام نے کی۔ عرصہ دراز کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی۔ پیچھے پورے واقعات قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بابل سے یہاں تشریف لائے، اور ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے مکہ پورا عرب بسایا، اور اسحاق ان سے یعقوب، پھر یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر فلسطین میں اپنی قوم کو لے کر چلے گئے۔ پھر اسی فلسطین میں ایک ظالم حکومت آتی ہے، جالوت، اس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کے ساتھ مل کر اس کو قتل کیا۔ تو یہاں داؤد علیہ السلام کا دور شروع ہوتا ہے، اور داؤد علیہ السلام نے اس مسجد اقصی کو بنایا۔ ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے بنوائی، بہترین سنگ مرمر، ہیرے، موتی، تمام چیزوں سے بنوائی۔ اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا تو ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی کہ اے میرے بیٹے سلیمان، اس مسجد اقصی کو پورا بنوانا ہے آپ کو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے ذریعے سے مسجد اقصی کو بنایا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے، اور اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ فلسطین میں ایران کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کیا اور وہاں قابض ہو گئے، اور پھر اسی طریقے سے حکومت پھر دوبارہ یہودیوں کی آ گئی۔ نبی علیہ السلام کا جب دور آتا ہے تو نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ ہجرت فرما کے جاتے ہیں تو حکم ہوتا ہے کہ اب تمہارا قبلہ خانہ کعبہ نہیں، تمہارا قبلہ بیت المقدس ہے۔ تو مسلمانوں نے مدینہ میں 16 یا 17 مہینے تک نبی علیہ السلام اور تمام صحابہ نے مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے نماز ادا کری۔ پھر تحویل قبلے کا حکم آ گیا، بس 17 مہینے کے بعد حکم آیا کہ اب تمہارا پرانا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ مسلمانوں کے نزدیک مسجد حرام، مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقام مسجد اقصی کا ہے۔ مقامی مسلمان اسے المسجد الاقصی یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں، اور یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد موجود ہے، جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے، یعنی مسجد اقصی میں،
اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء علیہم السلام کی نماز کی امامت کرائی تھی۔ اس کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کا سفر کیا، جس کو ہم معراج کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ 15ویں پارے کی سب سے پہلی آیت کریمہ ہے۔ احادیث کے مطابق دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے اور عبادت ہے اور ثواب ہے، جن میں سب سے پہلی مسجد حرام مکۃ المکرمہ، مسجد نبوی مدینہ شریف اور مسجد اقصی، جس کی بات چل رہی ہے جو آج مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئی، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ مسجد اقصی روئے زمین پر بنائی گئی دوسری مسجد ہے، جہاں ایک نماز کا ثواب 250 اور بعض روایتوں کے مطابق 25,000 ملتا ہے۔ بیت المقدس انبیاء علیہم السلام کے سرزمین فلسطین میں واقع ہے۔ جب نبی اکرم علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو اس وقت اس پر سلطنت روم کے عیسائیوں کا قبضہ تھا، تو میں نے بتایا اس سے پہلے، اور سلطنت روم اس وقت بہت طاقتور تھا، لیکن اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی آزادی کی خوشخبری سنائی اور اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا۔ یعنی نبی علیہ السلام نے بتا دی کہ یہ سلطنت روم کے قبضے میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ہمارے ہاتھوں فتح کرا دے گا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت 16 ہجری مطابق سن 236 عیسوی میں بیت المقدس کو یہود و نصارہ کے ہاتھوں سے آزاد کرا لیا، سن 16 ہجری۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کے خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی، یعنی مسلمانوں کے قبضے میں یہ آ گیا۔ سن 66 ہجری اور 86 ہجری کے بعد اب خلافت کا دور ختم ہو گیا۔ خلافت بنو امیہ کا دور شروع ہوا۔ اس میں عبد الملک ابن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کروائی، اور سن 86 ہجری سے لے کر 96 کے درمیان ان کے صاحبزادے خلیفہ ولید ابن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین و آرائش کی، بہترین سنوارا اس کو۔ عباسی خلیفہ، یہ بنو امیہ کے بعد بنو عباس کا دور آیا، اس کا ذکر ہے۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی ہے، یعنی مسلمانوں کے قبضے میں چلی آ رہی ہے۔ بیت المقدس کی یہ مقدس سرزمین تقریباً عباسی دور تک مسلمانوں کے ماتحت رہی۔ پھر جیسے جیسے ان میں آپسی اختلاف، انتشار، خانہ جنگی، سیاسی فتنوں اور باطنی تحریکوں کی وجہ سے عباسی حکومت کمزور پڑنے لگی، تو گھات میں بیٹھے صلیبیوں کو موقع مل گیا، اور ادھر فاطمی حکومت نے بھی اپنی حکومت کی مضبوطی اور استحکام، اور شام سے یہ سلجوقیوں کے خاتمے کے لیے ان صلیبیوں سے مدد طلب کی اور انہیں کئی طرح کی سہولت فراہم کر دیں اور بیت المقدس میں آنے جانے کی اجازت دے دی۔ آخر میں کیا ہوا؟ ان تمام باتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبیوں نے بغاوت کر دی اور اپنے فاطمی خلفاء کے ساتھ غداری اور دھوکہ کر دیا، اور القدس پر قبضے کے لیے اپنی فوج کو تیار کر لیا۔ پھر 70,000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کرتے ہوئے بالآخر تقریباً 492 ہجری اور 1099 عیسوی کو صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا۔ یہ کب سے آ رہی تھی، لیکن 1099 میں پھر یہ چھن گئی، اور یروشلم پر اپنی مسیحی حکومت قائم کر دی، یعنی یہ کرسچن عیسائیوں کے ہاتھ میں پھر چلی گئی۔ پہلے جو اہل روم تھے ان کے قبضوں میں تھی، پھر مسلمانوں کے قبضے میں آئی، پھر یہ دوبارہ
عیسائیوں کے ہاتھ میں چلی گئی، اور انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے بعد بہت ساری چینجنگ اور بدلاؤ کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے، اس کا نام معبد سلیمان رکھا، نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ بھی کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھی، اور انہوں نے مسجد کے اندر مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیا، یعنی گرجا گھر بھی بنا لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قبل اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں، 16، اور بالآخر 538 ہجری اور عیسوی ہے ہماری 1187، یعنی 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو آزاد کروا لیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں نازل فرمائے، کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کر دیا، اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اسی طرح 88 سال بعد بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے پاس آ گیا، ہمیشہ سے رہا، بیچ میں انہوں نے لے لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فی الفتح کرا دیا۔ اس کے بعد ارض مقدسہ سے عیسائی حکومت کا صفایا کر دیا، سب کو ہٹا دیا۔ اسی طرح ارض مقدسہ پر تقریباً 761 برس مسلسل مسلمانوں کی سلطنت رہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھے کرا دیا۔ اس کے بعد 761 برس یعنی 750 سال مسلمانوں کی تقریباً حکومت رہی، اور اس کے بعد پھر پہلی جنگ عظیم دسمبر 1917 عیسوی کے دوران میں انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی عام اجازت دے دی، یعنی سلطنت جو عثمانیہ خلافت تھی وہ ختم ہو گئی، اور یہ جو ہے برطانیہ برطانیہ ان کے قبضے میں آ گئی۔ اب انہوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا اور یہودیوں کو بلا لیا کہ آپ یہاں رہو۔ یہود و نصارہ کی سازش کے تحت بعد میں 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین عربوں اور یہودوں میں یعنی یہودیوں میں تقسیم کر دیا، الگ الگ کر دیا ان کو۔ بسانے والے یہ برٹین کرسچن بلا لیا، اور 1947 میں ان کو الگ الگ کر دیا، یعنی 2 ملک بنا دیے، 2 حصے کر دیے، یہاں تک کہ 14 مئی 1948 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازشوں سے ارض فلسطین کے خطے میں یہودیوں کی سلطنت قائم ہو گئی، اور جب 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان بھی کر دیا، یعنی 1948 میں اعلان ہو گیا کہ ہم نے ایک ملک بنا لیا۔ مسلمانوں کے دیکھو ہمیشہ سے دشمن رہے ہیں، اور قرآن تو صاف کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، یہود سب سے سخت دشمن ہیں مسلمانوں کا۔ تو اس طریقے سے 1948 میں اعلان ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گئی، اور قبضہ کر لیا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد مشرقی یروشلم یعنی بیت المقدس اور غرب اردن کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے۔ پھر تیسری عرب اسرائیل جنگ ہوئی ہے 1967 میں۔ اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین اور بیت المقدس پر بھی تسلط جما لیا، اور جو مسجد اقصیٰ تھی اس کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا، اور اسی طرح سن 1967 سے بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ چلا آ رہا ہے، اور اب پوری طرح ان کے قبضے میں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟
تو میرے محترم بزرگ و عزیز ساتھیو، اسلام اور ملت اسلامیہ کے خلاف یہودیوں کی دشمنی تاریخ کا ایک مستقل باب ہے۔ یہود مدینہ نے عہد رسالت مآب میں جو شورشیں اور سازشیں کیں، ان سے تاریخ اسلام کا ہر طالب علم آگاہ ہے۔ یعنی مدینہ میں بھی یہودی رہتے تھے، نبی علیہ السلام جب موجود تھے تب بھی یہ بہت ستایا کرتے تھے، بڑی سازشیں رچا کرتے تھے۔ سب جانتے ہیں، سارا جو اسلام کی تاریخ سے واقف ہے وہ سمجھتا ہے، اور ہمیں تاریخ پڑھنی چاہیے۔ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ گزشتہ 14 صدیوں سے، یعنی 1400 سال سے یہود نے مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ یہی برتاؤ کیا ہے۔ 20ویں صدی کے حادثات و سانحات میں سب سے بڑا سانحہ یہی مسئلہ فلسطین ہے۔ یہود و نصارہ نے یہ مسئلہ پیدا کر کے گویا اسلام کے دل میں خنجر گھونپ رکھا ہے۔ یہودیوں نے آ کر بسایا، بھائیوں کو بلایا۔ سب سے پہلے یہودیوں کو بسانے والی یہی برطانیہ، خلافت عثمانیہ کے بعد، اور پھر تمام یہودیوں کو یہاں بلا لیا۔ ادھر ادھر کوئی کسی کا غلام تھا، کوئی کہیں تھا، دونوں نے مل کر، عیسائیوں نے اور یہودیوں نے مل کر یہ ایک ٹینشن پیدا کر دیا۔ 1948 عیسوی میں اسرائیل کے قیام کے بعد یورپ سے آئے ہوئے غاصب یہودیوں نے ہزاروں سال سے فلسطین میں آباد فلسطینیوں کو ان کی زمین اور جائیدادوں سے بے دخل کر کے انہیں بڑی بری حالت میں زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا۔ 21 اگست 1969 کو، یعنی 1979 کو، ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روحانی نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصیٰ 3 گھنٹے تک آگ کی لپٹوں میں رہی، اور جنوب مشرقی جانب عین قبلے کی طرف کا بڑا حصہ گر گیا۔ کم بختوں نے، یہودیوں نے اس میں آگ بھی لگائی۔ محراب میں موجود ممبر بھی جل گیا، لیکن حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کو فتح کیا تھا، پھر دوبارہ اس کو وہیں لگا دیا تھا۔ دراصل بات کیا ہے؟ یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں، اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہاں ہیکل سلیمانی تھی اور اس کو توڑ کر انہوں نے مسجد اقصیٰ بنایا ہے، ان کا یہ خیال ہے، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ ہیکل سلیمانی یہی تعمیر تھا۔ گزشتہ نصف صدی سے زائد عرصے کے دوران اسرائیلی یہودیوں کی جارحانہ کارروائیوں اور جنگوں میں ہزاروں لاکھوں فلسطینی شہید ہو گئے، بچے شہید ہو گئے، بچوں کو انہوں نے گولیوں سے اڑا دیا، زخمی یا بے گھر ہو چکے ہیں، اور لاکھوں افراد مقبوضہ فلسطین کے اندر یا آس پاس کے ملکوں میں کیمپوں کے اندر قابل رحم حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بلکہ غزہ تو مکمل ایک عجیب زندگی بن چکی ہے، اور اقوام متحدہ اس کے کرتا دھرتا، امریکہ، یورپ کے ممالک اور یہودیوں کے سرپرست وہ صرف دیکھنے میں لگے ہیں۔ بس ہم سب یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد فرمائے مسلمانوں کے اوپر۔ اس کے لیے ہم جو جیسی بھی کوشش ہو سکے، کم سے کم ہم دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے اور یہ مسجد اقصیٰ کو دوبارہ فتح کرائے۔ اٹھ باندھ کمر مرد مجاہد کا جگر لے، اٹھ باندھ کمر مرد مجاہد کا جگر لے، مومن ہے تو پھر مسجد اقصیٰ کی خبر لے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔